پروگرام نمبر 62۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کے راہ کے نام سے پروگرام کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے سبق کے دوران انجیل مقدس کے مطالعہ میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو فلسطین کے شہر ناصرت میں مریم نام کے ایک کنواری کے پاس بھیجا۔ فرشتہ یہ بتانے کے لیے اس پر ظاہر ہوا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا۔ یسوع کے معنی ہے خداوند بچاتا ہے، خداوند نجات دیتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آیا جس وقت کا انتظار لوگوں کو صدیوں سے تھا، یعنی اس نجات دہندے کا جس کا وعدہ خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اس وقت کیا تھا، اور وہ نجات دہندہ اب ایک کنواری کے بطن سے دنیا میں آنے والا تھا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا نام مسیح کی پیدائش ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم انجیل مقدس کی خوشخبری سنیں اور دیکھیں کہ مسیح کیسے پیدا ہوا، ہم اس کے دنیا میں آنے کا وقت بتائیں گے۔ رومی سلطنت کا شہنشاہ قیصر اگسطس کئی ملکوں پر حکمران تھا، جس میں یہودیوں کا ملک بھی شامل تھا۔ تاہم رومی سلطنت خدا کے گناہ گاروں کی نجات کے لیے نجات دہندے کو بھیجنے کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ دراصل خدا نے نبیوں کی نبوت کے پورا ہونے کے لیے رومیوں کو استعمال کیا تھا۔ کیا آپ کو میکا نبی کی نبوت یاد ہے جو اس نے مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے کی تھی؟ میکا نبی نے منادی کی تھی کہ مسیح داؤد بادشاہ کے شہر بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ تاہم مریم جس سے مسیح نے جنم لینا تھا وہ بیت الحم کی نہیں بلکہ ناصرت کی رہنے والی تھی، جو بیت الحم سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ تو پھر مسیح کس طرح بیت الحم میں پیدا ہوا؟ ہاں عزیز دوستو، خداوند خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ خدائے قادر ہے اور دنیا میں ہونے والے ہر کام کا حتمی کلام اس کے پاس ہے۔ اس کو واقع ہونے والے ہر واقعہ کی پہلے سے خبر ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا تو شہنشاہ روم نے حکم جاری کیا کہ ہر مرد اور عورت اپنے آبائی شہر میں جائے اور اپنا اپنا نام درج کرائے اور ٹیکس وصول کرائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم اور یوسف کو داؤد کے شہر بیت الحم میں جانا ضرور تھا، کیونکہ وہ دونوں داؤد کی نسل سے تھے۔ اب لوکا کی انجیل کے دوسرے باب پر پھر آئیں اور دیکھیں اور سنیں کہ جیسے خدا نے صدیوں پہلے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے عین مطابق یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد میں سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ہم یہاں رکیں گے۔ کیا آپ نے ان حالات کا جائزہ لیا جس میں مسیح پیدا ہوا؟ یوں لگتا ہے جیسے مسیح پیدا ہوا اور حیوانی حالات میں جہاں جانور پیدا ہوتے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے مسیح پیدا ہوا اور حیوانی حالات میں جہاں جانور پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر استبل میں مسیح پیدا ہوا، یعنی انتہائی غربت کے حالات میں، بالکل ادنا سی حالت میں۔ چونکہ بیت الحم کی سرائے بالکل پر ہو چکی تھی، اس میں معمولی سی بھی جگہ نہ تھی، اس لیے انہیں استبل میں رات گزارنی پڑی،
اور وہیں پر مسیح کی پیدائش ہوئی۔ جس ہستی نے دنیا کا نجات دہندہ بننا تھا اور پوری دنیا کی عدالت کرنی تھی، اسے بدبودار استبل میں پیدا ہونا پڑا۔ شاید کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ناقابل یقین بات ہے۔ اگر یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے اور جلال کا بادشاہ ہے جو ساری نسل انسانی کا انصاف کرے گا، تو پھر وہ کسی محل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیوں نہ پیدا ہوا، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی سوچ انسان کی سوچ نہیں، اور خدا کا جلال اور ہے اور دنیاوی شان و شوکت اور۔ یقیناً مسیح کی پیدائش بڑی شان و شوکت سے اور بڑے جلال کے ساتھ ہوئی، مگر نسل آدم میں اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، کیونکہ خدا کے جلال میں اور دنیا کی شان و شوکت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دولت مندوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے اور سجے ہوئے گھروں میں بستے ہیں۔ وہ قیمتی لباس پہنتے ہیں، شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی خدمت کے ملازم اور خادم ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ دنیاوی شان و شوکت ہے، تو بھی خدا کا جلال اس سے بہت مختلف ہے۔ مسیح جو خدا کی حضوری سے آیا تھا، وہ آرام دہ اور عالی شان مقام پر پیدا نہ ہوا۔ وہ ان امیر زادوں اور دولت مندوں کی مانند نہ تھا جو غریب کی غربت اور تنگ دست کی تنگی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ غریب کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں غریبی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ہستی جسے خدا نے بھیجا کہ وہ نسل آدم کو شیطان کی گرفت سے اور گناہ کے بندھن سے رہائی دلائے، وہ بدبودار استبل میں پیدا ہوا۔ پس کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ امیروں کو بچانے آیا یا اسے غریب لوگوں کا کوئی احساس نہ تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ جس نجات دہندے کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے، یعنی ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ و وزیر، مرد و عورت اور آزاد و غلام، ہر اس شخص کے لیے آیا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کے پیدا ہونے کا چناؤ پہلے سے ہو چکا تھا، اور اس کو پسند آیا کہ وہ ایک غریب کی پیدائش کی صورت میں پیدا ہو۔ اب مسیح کی پیدائش کی کہانی جاری رکھتے ہوئے سب سے زیادہ خوبصورت حصے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جس رات یسوع استبل میں پیدا ہوا، اسی رات خدا نے کچھ فرشتوں کو چرواہوں کے پاس بھیجا جو بیت لحم کے میدان میں اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب ذرا سنیے کہ خدا نے انہیں مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کس طرح دی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا ان کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر
गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले खुदा ने किन को दी? क्या उसने ये खुशखबरी रूमी शहंशाह को दी, दौलतमंदों को दी या मजहबी सरदारों को दी? नहीं, खुदा ने मसीह की पैदाइश का ऐलान सबसे पहले देहातियों में किया, यानी उन गरीब और हलीम चरवाहों में जो उसकी आमद के मुंतजिर थे। और छोटे से बच्चे यस्सु को देखकर चरवाहे कितने ज़्यादा खुश हुए। ये कितनी बड़ी सादत थी। उन्होंने उस हस्ती का दीदार किया जिसकी बाबत सब नबियों ने लिखा कि वो मसीह होगा जो सारी दुनिया का नजात दहिंदा बनेगा। खुदा का अब्दी कलाम जो नौमौलूद बच्चे के छोटे से बदन के अंदर लिपटा हुआ था। अंजील मुकद्दस के मुताले की तरफ फिर लौटते हुए आए और देखें कि मसीह की पैदाइश के 1 साल बाद क्या वाक़या पेश आया। हमने अभी अभी सुना था कि खुदा ने अपने फरिश्तों के ज़रिए जो आसमान पर दिखाई दिए गए देहाती गरीबों को मसीह की आमद की खबर दी। अब हम सुनेंगे कि खुदा ने मसीह की पैदाइश की मुनादी मजूसियों में यानी आलम लोगों में एक आसमानी सितारे की मदद से की। मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 2 बाब में हम देखते हैं, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसकी नज़र किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। मुख्तसर लफ्ज़ों में ये मसीह की पैदाइश की कहानी है। आज हमने जो कुछ सुना इसके मुतल्लिक आप क्या कह सकते हैं? एक बात जो हम बड़े यकीन से कह सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया की तारीख में बेमिसाल है। दुनिया के अंदर आज तक नबियों, पैगंबरों, रसूलों, बादशाहों या रियाया में से कोई इस तरह पैदा नहीं हुआ जिस तरह मसीह पैदा हुआ। आज हमने देखा कि मसीह कमवारी से पैदा हुआ। वो खुदा की कुदरत से नबियों की नबूवत के ऐन मुताबिक पैदा हुआ। हमने सुना कि मसीह यस्सु मीका नबी की नबूवत की किताब के मुताबिक जो उसने 700 साल पहले की थी बैतलहम शहर में पैदा हुआ। हमने ये भी देखा कि खुदा ने अपने फरिश्तों को और जलाल की किरणों को आसमान से चरवाहों पर नाजिल किया ताकि उन चरवाहों को मसीह की पैदाइश की खुशखबरी मिले। फरिश्ते ने चरवाहों से यूं कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। फिर हमने देखा उस फरिश्ते के साथ
आसमानी लश्कर की एक बड़ी गिरोह ये कहती हुई नाजिल हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हमने ये भी देखा कि खुदा ने आसमान पर एक बड़ा सितारा जड़ दिया ताकि वो दूर दराज के मजूसियों को इतला करे कि दुनिया का नजात दहिंदा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है पैदा हो गया है। तो दोस्तों, इन सारी बातों के लिए हम क्या कहें? हम यही कहेंगे कि यस्सु की तरह आज तक दुनिया का कोई फर्द पैदा नहीं हुआ। यस्सु की पैदाइश अजीब और मुनफरिद है। पैदाइश की वसातत से यस्सु की पैदाइश का कोई फर्द बशर मुकाबला नहीं कर सकता। उसका मुकाबला दूसरों से करना नामुमकिन है। यस्सु हर एक नबी से बढ़कर है। ऐसी हस्ती है जिसके मुतल्लिक सारे नबियों ने पेशिन गोइयाँ की। वो मसीह आसमान से उतरा है। कोई दूसरा शख्स उस जैसा ना हुआ है और ना होगा। दोस्तों, अगर मसीह आम नबियों की तरह होता और सारे नबियों को सदियों पहले नबूवत करने की क्या ज़रूरत थी? अगर मसीह आम नबियों की तरह होता तो सारे नबियों को सदियों पहले नबूवत करने की क्या ज़रूरत थी? यस्सु की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए आसमान पर से फरिश्तों को आने की क्या ज़रूरत थी? अगर यस्सु आम नबियों जैसा नबी होता तो उसकी पैदाइश का इश्तहार देने के लिए खुदा को एक बड़ा सितारा आसमान पर रोशन करने का क्या मकसद था? तो फिर क्या वजह थी कि वो कंवारी से पैदा हुआ? इन अहम सवालों पर आप अच्छी तरह गौर करें। आज का प्रोग्राम सुनने पर आपका शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि यस्सु जो मसीह है उसने ज़मीन पर अपना खिदमती काम कैसे शुरू किया। खुदा आपको बरकत दे। आप चरवाहों को दिए जाने वाले फरिश्तों के पैगाम पर गौर करते रहिए कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद।